دوستو، آج آپ کو 16 فروری 2024 کے ایک دھیمے سورج کا بھی نظارہ کراتے ہیں اور دھیمے ہی انداز میں دو سیاسی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ کل سے مجھے بہت زیادہ ان موضوعات پر بات کرنے کی خواہش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ پہلے ہی ڈائریکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون سے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو کل ندیم ملک صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو آیا ہے، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ تمام جماعتیں، سب جماعتیں، یعنی ایک بار نہیں کوئی 10 بار انہوں نے فرمایا کہ سب جماعتیں اس میں شامل تھیں جن کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی اور کہا گیا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک موو کریں۔ تو مولانا صاحب نہ جانے دانستہ یا نادانستہ کیوں یہ بھول گئے کہ سب جماعتوں میں، یعنی پارلیمان میں اس وقت قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی بھی موجود تھی، لیکن جماعت اسلامی اس موو کا حصہ نہیں تھی۔ یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے، یہ تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اور مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے، زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے، لیکن کمال ڈھٹائی سے مولانا صاحب بار بار سب جماعتیں کہنا تو ان کو یاد پڑ رہا تھا، لیکن انہیں یہ یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے، وہ یہ لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے سوائے جماعت اسلامی کے۔ لیکن آپ داد دیں مولانا صاحب کی اخلاقی جرت کو اور مولانا صاحب کی شعلہ بیانی کو اور مولانا صاحب کی اچھی اردو کو کہ وہ بار بار سب جماعتیں کہنے کا ورد تو کر رہے تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ ساتھ سوائے جماعت اسلامی بھی کہہ دیتے۔ اور دوسرا ان کے بیان کے حوالے سے کہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض اور مجھے کہا اس نے، جنرل باجوہ نے، دونوں میرے پاس ہے اور مجھے کہا، اور تو جنرل فیض تو اکتوبر 21 میں تبدیل ہو گئے تھے، ان کی جگہ پہ DGI دوسرے آ گئے تھے، ندیم انجم، تو نہ جانے وہ کون سے فیض ہیں اور وہ کون سا عدم اعتماد ہے جس میں مولانا صاحب کو فیض کہہ رہے ہیں۔ بہر اور دوسرا موضوع ہے، یعنی ایک پہلا تو یہی تھا کہ مولانا صاحب کو داد دینے کو دل کرتا ہے کہ یہ جرت اور یہ ڈھٹائی صرف مولانا صاحب ہی کا خاصہ ہے، جس کے تحت وہ سب جماعتوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور اس میں تخصیص نہیں کر رہے، اس میں سے جماعت اسلامی کو نہیں نکال رہے۔ ہم مولانا صاحب کو اس بے باک ڈھٹائی پر مولانا صاحب کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دوسری گزارش PTI کے دوستوں سے ہے کہ PTI کے ساتھ ہم نے بہت طویل عرصہ محبت کی ہے، جب سے یہ بنے ہیں 1996۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں PTI کے دوستوں سے، میں براہ راست اب میں مخاطب ہوں کہ عمران خان صاحب کے ہم فین تھے بہت ارلی ایج سے، جب وہ کرکٹ کے کپتان تھے، اور 1987 کی وہ کرکٹ سیریز انڈیا کے ساتھ جب وہ کیپٹن تھے انڈیا میں جا کے، تو اس وقت سے میں عمران خان صاحب کو فالو کرتا رہا ہوں۔ اور پھر 1992 کے ورلڈ کپ میں میٹرک کا طالب علم تھا، ہمارے اینول ایگزامز ہو رہے تھے، اور ایگزام سے زیادہ ہماری دلچسپی ورلڈ کپ 92 میں تھی۔ تو عمران خان صاحب کے ان دنوں میں انٹرویوز آیا کرتے تھے کہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ کبھی سیاست میں آئیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں۔ اور میرا جس خاندان سے تعلق تھا، ہمارے دادا 1936 میں مولانا نیازی کے ساتھ تحریک پاکستان میں شامل تھے، تو یعنی ہمارے خون میں سیاست شامل تھی، تو مجھے یہ بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ بندہ اتنا قیمتی بندہ ہے، یہ کیوں کہتا ہے کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا۔ اور یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں حلف دے کر
کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں ان کے انٹرویوز سنتا تھا، دیکھتا تھا، پڑھتا، ان دنوں میں دیکھنے والے تو کم ہی ہوتے تھے، سننے اور دیکھنے والے، اخبارات کے کبھی خصوصی ایڈیشن میں ان کا انٹرویو آ جاتا تھا، رنگین پیج پہ، میگزینز میں آتا تھا، وہاں سے پڑھتے تھے. تو یہ انکاری تھے سیاست سے، تو مجھے تکلیف ہوتی تھی. گویا جب انہوں نے آپ اندازہ لگائیں کہ جب 1996 میں پارٹی کی داغ بیل ڈالی تو پھر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میری دیرینہ خواہش پوری ہوئی. تو اچھا، اب یہ ہے کہ ابھی 97 میں جب یہ پہلا الیکشن لڑ رہے تھے میرا ووٹ نہیں تھا، اور 8 میں یوں سمجھے پی ٹی آئی کا حصہ تھا. ابھی ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دیا ہوا تھا کیونکہ میرا ووٹ نہیں تھا. تو اس دوران میں نے جماعت کا لٹریچر پڑھا اور ایک ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا کہ کیا مجھے پی ٹی آئی میں رہنا چاہیے یا مجھے جماعت اسلامی میں کو جوائن کرنا چاہیے. تو میں شعوری طور پہ جماعت اسلامی میں چلا گیا. یہ بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا نخواستہ عمران خان سے شاید اس طرح کا بیر ہے جس طرح کا لوگوں سے ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت میں ہیں تو پھر دوسری کے بارے میں آپ نے جو رائے دینی ہے وہ لازماً نیگیٹو ہی دینی. تو یہی وجہ تھی کہ جب یہ عمران خان پاور میں آئے، جب انہوں نے بلکہ 2014 میں دھرنے دیے تو ہم ان کے ساتھ، ہماری فیس بک وال گواہ ہے، ہم ان کے ساتھ تھے. اور 2018 میں جب یہ الیکشن جیتے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور 2019-20 تک ہم ان کے حق میں پوسٹیں اور سارا کچھ کرتے رہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور نیت بھی ٹھیک ہے ان کی. لیکن جب ان کی ٹیم کی کارکردگی دیکھ لی اور عمران خان کو بے بس پا لیا کہ عمران خان صاحب بے بس ہیں اپنی ہی ٹیم کے ہاتھوں اور کوئی جوہری تبدیلی نہیں لانا چاہتے ہیں، نہ اپنی ٹیم کے اندر اور نہ حکومت کے اندر، اور وہ والے عمران خان نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے تھے، تو ہم نے اپنی رائے تبدیل کر لی. تو اس بیک گراؤنڈ کے تحت ہم پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں. اور ہماری تنقید کا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو یہ کہتی ہے اس کا کارکن انتہائی بدتمیزی سے ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے، دلیل کے بجائے گالی کا سہارا لیتا ہے. یعنی ان کے منہ سے ان کو کہا بھی گیا، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے جس طرح فواد چودھری کو کہا کہ اس کو منہ کی بواسیر ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ہر کارکن سے چند ایک کو باشعور کو چھوڑ کے، بلکہ ہر کارکن نہیں، اکثریت پی ٹی آئی کے کارکنوں کی اکثریت دلیل کے بجائے آپ کے ساتھ فوراً الجھ جاتی ہے، آپ کے ساتھ گالم گلوچ کرتی ہے، اور ہر وہ کام جو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں دوسرے کو وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس تمہید طویل کا مقصد صرف یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی صاحبہ کا وفد گیا اور اعلان ان کا نمائندہ کہہ رہا ہے پریس ٹاک میں کہ جناب ہم عمران خان صاحب کی ہدایت پر مولانا صاحب سے ہم نے ملنے کی درخواست کی. تو بھائی یہی جب کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں، آپ اس کو منافق کہتے ہیں. تو آپ کا کل والا رویہ غلط تھا. کل سے مراد جب آپ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، اور ہم آپ کی اس میچورٹی پہ آپ کو داد دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کل کیا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. تمام سیاسی لوگوں کو، پاکستان کے تمام سیاسی لوگوں کو کسی بھی طرح کے تناؤ کے ماحول میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات اور ڈائلاگ کرنے میں ممانعت نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے میں ان کو قطعاً کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے. یہی سیاست ہے، یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے بارے میں گندی زبان استعمال نہ کی جائے. اور اب دیکھنا یہ ہے، اور اسی طریقے سے کہ جو آپ کا ساتھ نہ دے، چاہے آپ کے ٹکٹ پر ہی کیوں نہ جیت کے گیا ہو،
تو سیاست کا میدان موجود ہے، آپ اگلی بار نہ اس کو ٹکٹ دیں، نہ اس کو ہیلپ کریں، آپ اس کے خلاف الیکشن لڑیں، آپ اس کے خلاف کیمپین چلائیں، لیکن فیس بک پر اس طرح کی پوسٹ کرنا کہ اب اس کا جینا مشکل کر دیں، اس کا جینا حرام کر دیں، اس کو گلی میں نہ نکلنے دیں، اس کے گلے میں جوتے ڈال دیں، تو بھائی یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بندہ جو آپ کا ٹکٹ لے کر آپ کے الیکشن آپ کی پارٹی سے الیکشن لڑا، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوا نا کہ بعد میں اس نے بیٹھ کر سوچا اور اس نے آپ کے ساتھ چلنے میں نقصان محسوس کیا اور اس نے یو ٹرن لے لیا، اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ تو بھائی اگر یو ٹرن لے عمران خان تو وہ ہو گیا ہیرو، وہ بہتاج بادشاہ اور وہ مرشد، اور اگر کوئی دوسرا یو ٹرن لے تو آپ اس کو کہیں گلی میں نہ نکلنے دو، لوٹا ہے، کمینہ ہے، بے غیرت ہے، اور نہ جانے کون کون سے آپ اس کے ساتھ الفاظ اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور اس کو معاشرتی طور پر جتنی اس کی ٹرولنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، معاشرے میں اس کو جو ذلیل کرتے ہیں آپ، تو بھائی ابھی آپ اتنے میچیور اس کا مطلب ہے نہیں ہوئے۔ ہم تب سمجھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب میچیور ہو جانا چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے کہ جس طرح بہت سی دیگر باتیں بہت سے جوتے کھانے کے بعد، بہت سی مار کھانے کے بعد آپ کی عقل میں آتی جا رہی ہیں کہ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے اور وہ بھی کرنا چاہیے، آپ نے یہ بھی غلط کیا اور وہ بھی غلط کیا، تو آج ہی بجائے اس کے کہ بہت سی پھر مار کھانے کے بعد آپ کسی دن یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہماری درخواست ہے کہ آپ کی میچورٹی کا امتحان ہے کہ بھائی جو آپ کا ساتھ دیتا ہے دے جائے۔ اور میں آخری بات کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کے ساتھ کیا تھا، مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس میں یہ طے تھا کہ ہمارا کوئی بندہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، آپ بے شک ہمیں واپس نہ کیجیے گا، اور کفار کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے گا ہم واپس کر دیں گے۔ تو بھائی آپ اس معاہدے سے ہی کوئی سبق سیکھ لیں کہ جو آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے آپ اس پہ تبرہ نہ کریں، اس کو جانے دیں، بس جو جدھر جاتا ہے، جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ ہمارا بندہ خیر ہے چلا جائے گا تو ہم واپس نہیں لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر مجھے بتاؤ کہ جو بندہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے، ویسے بتاؤ کیا وہ کسی کام کا ہے ہمارے کہ ہم اس کو واپس لیں آئیں؟ تو پی ٹی آئی کے دوستو، پی ٹی آئی کے پیارو، آپ اپنی میچورٹی کو اب ثابت کریں، اور اس طرح کی ٹرولنگ، لان تان، چاہے آپ کے کوئی ٹکٹ پہ ہی کیوں نہ جیت کے جائے، اس کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کرنا بھی بند کر دیں، جس طرح آپ نے دیگر بہت سے معاملات الحمدللہ اب بالغ نظری کے ساتھ دیکھنا، سننا اور ٹیکل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد اس اپنی غلطی کو بھی تسلیم کریں گے اور آئندہ کے لیے توبہ طائب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔